تو میں گزارش کروں گا شہر کی علاقے کی معروف موٹیویشنل اسپیکر ایجوکیشنسٹ محترمہ مس نیلم عامر، آپ پرنسپل دی ایجوکیٹر اسکولز کاموں کی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مخاطب ہوں شرکاء مجلس سے۔ محترمہ مس نیلم عامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ آج کی بزم اردو زبان کے نفاذ اور ملک کی ترقی میں اردو کے کردار کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں آج تک دنیا میں جس ملک نے ترقی کی اس نے سب سے پہلے اپنے گرد دیواریں کھڑی کی، اور وہ دیواریں کس لیے کھڑی کی؟ وہ دیواریں دو چیزوں کے لیے کھڑی کی۔ سب سے پہلے تو اس ملک کی زبان کی حفاظت ہو، دوسرا اس ملک کے کلچر کی حفاظت ہو۔ دنیا کی تاریخ تقریباً 5000 سال پر مشتمل ہے، اور ان 5000 سالوں میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں دنیا میں جو کسی اور کی زبان پڑھ کے کسی اور کی زبان میں تعلیم حاصل کر کے ترقی کر سکے۔ آپ دیکھیں 25 ہزار آبادی کے ملک ہیں، سویڈن ہے، ناروے ہے، فن لینڈ ہے، یہ سارے لوگ 25 لاکھ کی آبادی کے ملک ہیں، لیکن یہ تعلیم اپنی زبان میں دیتے ہیں، ان کا بچہ اپنی زبان میں پڑھتا ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے You can learn in someone other's language, but you cannot be creative in someone other's language۔ آپ کسی کی زبان میں سیکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ اس میں تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ساتھ بھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب چھوٹا 3 4 سال 5 سال کا ہی ہوتا ہے تو ہمارا بچہ اپنے ملک کی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے، اپنی زبان کو پڑھنے کے بجائے وہ انگلش زبان پڑھ رہا ہوتا ہے یا دوسری زبانیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ سیکھ تو بہت کچھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کریٹ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ کیا ہوتا ہے جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے جو اپنی کلچر کو، اپنی زبان کو نہیں لے کے چل رہا ہوتا، تو نہ تو انہیں سرسوں کے کھیت اچھے لگتے ہیں، نہ انہیں اپنے وطن کی سڑکیں اچھی لگتی ہیں، نہ انہیں شلوار قمیض اچھی لگتی ہے، اور نہ ہی انہیں داڑھی اچھی لگتی ہے۔ یہ داڑھی والے کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، یہ شلوار قمیض والے کو جاہل سمجھتے ہیں، اور اسی سوچ کو لے کر یہ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری زندگی انگریزی کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، انگریزی کی کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، ان کی آئیڈیلز بھی دوسرے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کے پھر وہ اسکالرشپس اپلائی کرتے ہیں۔ جب کوئی یو کے پہنچ جاتا ہے، انگلینڈ پہنچ جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو جو سوچا تھا وہ مل گیا، جو خواب جو چیزیں ہم اپنی کتابوں میں دیکھ رہی تھی وہ ساری ہمیں مل گئیں۔ اب پھر وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے واپس نہیں آتے۔ تو میرا خیال ہے بہت سی باتیں پہلے ہو چکی جو میں بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہو چکی ہیں، ٹائم بھی سب جانا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ بات کروں گی کہ اگر ہم واقعی میں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اردو شناس ہوں اور اردو کو استعمال کریں، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے تعلیم میں ابھی ریسنٹ جو SNC وغیرہ کے آئے ہیں، چینجز آئی ہیں، اس میں کافی حد تک یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں کہ بچوں کو اردو میں فوکس کیا جا رہا ہے۔ سب سے بنیادی حل جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں، جو موجودہ نسلیں ہیں، ان کو اردو کی طرف راغب کریں اور اردو میں تعلیم دیں۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس پاکستانی معاشرے کو اتنا نقصان ان پڑھ لوگوں نے نہیں پہنچایا جتنا پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھایا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو پڑھی لکھی ماں ہے اس نے یہ نہیں کہنا کہ بیٹا آپ ہاں بولو، اس نے کہنا یس، ٹھیک ہے، اس نے یہ نہیں کہنا بیٹا میرے پاس آؤ، اس نے کہنا کم ہیئر۔ تو کیا ہوتا ہے بچپن میں ہی ہم بچے کی جو تخلیق کے سال ہیں انہی میں ہم ان کی تخلیق جو ہے وہ کسی اور زبان میں، کسی اور کلچر میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس ملک میں واقعی اردو کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ورثہ قائم رہے، ہمارا کلچر قائم رہے، ہماری زبان قائم رہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت نہ صرف اسکولوں میں، اپنے لیول تک اپنے گھروں میں بھی اردو زبان میں لے کے آئیں، تاکہ بچے اپنی زبان میں سوچیں، اپنی زبان میں سمجھیں، ان کے کانسیپٹس بہتر ہوں گے، وہ کریٹیو ہوں گے، وہ صرف لرنر نہیں ہوں گے، وہ کریٹر ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی اردو زبان پڑھیں گے تو اسے اپنے ملک سے محبت ہوگی، اسے اپنے ہیروز سے محبت ہوگی، اسے اپنے اثاثے سے محبت ہوگی، اسے اپنے ورثے سے محبت ہوگی۔ ابھی وہ عامر شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کی زبان اٹھائیں اور اس کا کلچر چھوڑ دیں۔ زبان کلچر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اردو اتنی خوبصورت زبان ہے
اردو زبان آپ کے احساس کو تہذیب کا لبادہ اوڑھ کے پیش کرتی ہے. آپ انگلش زبان دیکھ لیں, آپ دوسری زبانیں دیکھ لیں, آپ کو ایسے ایسے ورڈز ملیں گے, ایسے ایسے اوپن ورڈز ملیں گے جن کو آپ بولتے ہوئے بھی آپ کو شرم محسوس ہوگی. لیکن جب سے میں اردو کا مطالعہ کر رہی ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی آپ کے انتہائی زیادہ جذبات بھی ہیں جس کو کسی اردو رائٹر نے لکھا اور اس کو تہذیب کے دائرے سے باہر لکھا ہو. اس نے اسے تہذیب کا لبادہ اوڑھا, پھر اس کو اس نے ریپریزنٹ کیا اپنی تھاٹ کے ذریعے, اپنی رائٹنگ کے ذریعے. تو میں سوچتی ہوں اور میرا یہ پکا یقین ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے, اپنے حصے کا کوئی دیپ جلاتے جائیں. اردو زبان سے اگر پیار کرتے ہیں, اردو زبان کو اپنانا چاہتے ہیں, تو خود کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں بھی یہ چیز پیدا کریں. خود تو ہم کر لیں گے اور ہم کریں گے بھی, کیوں, ہم اردو زبان میں پڑھے ہیں, ہم زیادہ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں اردو زبان میں, لیکن ہمارا بچہ جو انگلش زبان میں پڑھ رہا ہے وہ کنوینئنٹ فیل نہیں کر رہا. تو اس لیول سے آگے بڑھیں, اپنے بچوں کو اردو زبان سے بولیں, ان کو اردو زبان میں سکھائیں اور اردو زبان میں پڑھائیں اور اردو زبان میں ان سے کہیں کہ سوچیں. آپ دیکھیں جو ہم نے چھوٹی کہانیاں سنی جو چھوٹی چھوٹی جہاز اڑانے والی تھی جی, اڑن تشتری آئی, اس میں بچے ہم بیٹھے اور ہم اڑ گئے, اور ان کہانیوں کو سن کے جہاز کا کانسیپٹس نکلا, یہ ساری چیزیں نکلی. یہ ساری جو ایجادات ہوئیں وہ کس وقت ہوئیں؟ جب بچوں نے بچپن میں کوئی چیزیں سنی, اپنی زبان میں سنی, اور ان کانسیپٹس کو لے کر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے گئے, ایک سٹیج آئی, انہوں نے کچھ کریٹ کر دیا. تو یہ ہمارے بچے آج کل کے کیا ہیں, ہمارے بچے آج کل کے صرف رٹائزم ہیں. وہ لقمان صاحب نے بات کی کہ کچھ نہیں ہے انگلش میڈیم کے علاوہ, اندر صرف کلاسز میں سب کچھ اردو ہی چل رہا ہے, صرف ایک نام ہے. تو ہم اپنے بچوں کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا رہے ہیں. باہر ہم لکھتے ہیں انگلش میڈیم, اندر ہمارے پاس جو نظام ہے وہ پوری طرح اردو کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں یہ کہوں گی, بالکل اس بات کو میں سپورٹ کرتی ہوں, اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ انگلش ایز میڈیم از ناٹ ایکسیپٹیڈ, انگلش ایز لینگویج از ایکسیپٹیڈ. اینڈ اف وی وانٹ ٹو میک, ہم اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں, دیکھیں میرے انگلش کے ساتھ یہ سسٹم ہے کہ میں بول اردو رہی ہوں لیکن میرے منہ سے انگلش نکل رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے پنجروں میں بند کر لیا ہوا ہے جہاں سے ہم آزادی لینا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی اس زبان کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اس کو ایز لینگویج لیں, اردو کو ایز میڈیم لیں, اور اپنی زبان کی, اپنے ثقافت کی, اپنے کلچر کی, اپنے ورثے کی حفاظت کریں. تھینک یو ویری مچ.